اچھا جی، ابھی ہم دوبارہ سے دیکھتے ہیں. آج کا باب تھا نفس مطمئنہ جو کہ بحر مسجور ہے. پچھلے باب میں ہم نے معراج کی تیاری پڑھی تھی کہ سالک کو جس طرح سے تیار کیا گیا، تو یہ اگلا باب بھی جو نہیں ہے یہ بھی اسی تیاری کی ایک سمجھ لیں کہ اگلی قسم ہے یا ایک اگلا مرحلہ ہے. تو اب اس میں تیاری کی جو پیچھے تھی اس کو آگے کس طرح لے کے چل رہے ہیں. آگے کہتے ہیں جی، سالک کہتا ہے پھر میں رسول کے ساتھ ایک واضح راہ کو گیا. رسول سے مراد ہم نے بتایا تھا کہ وہ جو بھی روحانی ہستی جو نہیں ہے سالک کو لے کے چل رہی ہے، اس میں گائیڈ کر رہی ہے. تو رسول عربی میں پیغمبر کو کہتے ہیں کہ جو آپ کو پیغام لے کر آتا ہے، ایلچی کہہ لیں، پیغمبر کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں. تو یہ مراد وہ ہے کہ میں رسول کے ساتھ ایک واضح راہ پر اوپر گیا اور میں نے بحر مسجور کو دیکھا تو ہر مشکل آسان ہوئی. اب یہ جو بحر مسجور ہے نا، یہ شیخ نے ایک استعارہ استعمال کیا ہے. اس کو ذرا دیکھتے ہیں ابن سعدکین نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، کیونکہ اسی سے ہی بات کھلے گی. اچھا، شیخ ابن سعدکین نے اس کی شرح اس طرح سے کی ہے کہ بحر مسجور کا تو آپ کو جس طرح ہم نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ وہ ایک ایسا سمندر ہے کہ جو ابل رہا ہے، جس کے اندر مطلب بہت زیادہ حرارت کے معنوں میں. تو کہتے ہیں کہ جی یہاں پر یہ جو بحر مسجور ہے نا، تو یہ آپ اس کو ایک حرارت کے معنوں میں ایسی کوئی چیز لیں کہ جو نفس کی جو ہے وہ صفائی کرے گا. ظاہری بات ہے کہ نفس کی بھی تو صفائی ہونی چاہیے جب جا کے اوپر معراج کو پا سکتا ہے نا. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ نفس کے لیے ویسے ہی ہے جیسا کہ حالت استلام ہوتی ہے. حالت استلام جو ہے وہ شیخ کی ایک شرح ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ قلب کے اوپر کوئی ایک ایسا زور کہہ لیں کہ آپ زور آور، یعنی کہ قلب اس کے تلے مغلوب ہو جاتا ہے اس حالت کے تلے، اور یہ جو ہے اس کے اوپر اتنی چھا جاتی ہے کہ قلب کے اندر سے جو بھی آپ کہہ لیں کہ ناپاکیہ کہہ لیں اس کو علیحدہ کر دیتی ہے یا اس کو بالکل پیور کر لیتی ہے، کیونکہ یہاں پر اس کو پیور کی سینس میں لیا گیا ہے. لیکن اصل میں شیخ نے لکھا کہ قلب اس کے تحت جو نہیں ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ایسی حالت ہے کہ جو اس میں مطلب یہ آتی ہے. ہاں، تقریباً آپ اس سے ملا سکتے ہیں کہ بھٹی ہے بحر مسجور، کہ وہ بھٹی ہے کہ جس میں آپ کو جب جلایا جاتا ہے تو آپ کے اندر سے جتنی بھی ناپاکیاں ہیں، گند جو ہے وہ علیحدہ ہو جاتا ہے، اور پھر آپ پیور حالت میں جو نہیں آگے اوپر جاتے ہیں. شیخ نے یہاں پر ابن سعدکین نے یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ ہر وہ چیز جس کا ازالہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے خود سے. تو ظاہری بات ہے کہ اگر وہ کوئی اور، جس طرح اگر آپ کو کوئی ایسی بیماری، آپ کا آپریشن ہے، تو ظاہری بات ہے آپ خود تو نہیں وہ کر سکتے، تو کوئی دوسرا جو نہیں ہے وہ آپ کے لیے وہ آسانی سے کر سکتا ہے. آپریشن کے معنوں میں بھی آپ لے سکتے ہیں، اور ازالہ کے معنوں میں بھی کہ میرے نفس کے اندر جو بھی مسائل ہیں میں خود تو اس کو نہیں نکال سکتا، تو اگر یہ اس میں بھٹی میں ڈالا جائے گا تو پھر تو سب چیزیں نکل جائیں گی. تو یہ اس معنوں میں بھی ہے. اور یہ بھی کہا کہ جی اس سے میں جلا، کہ اس نے مجھے جلایا لیکن مجھے راحت دی، یعنی کہ جلایا تکلیف بھی ہوئی اور راحت اس سینس میں دی کہ وہ چیزیں جو نہیں تھی وہ ساری زائل ہو گئیں، اور اب میرا معاملہ جو نہیں ہے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. ہاں، امپیورٹیز نکل گئی. تو اس سینس میں یہ بحر مسجور ہے. اور یہ باب نفس مطمئنہ بھی اسی وجہ سے کہا کیونکہ نفس کی پہلے جو سٹیجز ہوتی ہیں نا، تو اس میں سے اس کو پاک کرنے کے لیے بعد میں اینڈ پہ نفس مطمئنہ بنے گا نا، تو شروع میں تو نہیں ہوگا، تو وہ ساری سٹیجز بھی بیچ میں ہی ہیں. اچھا جی، آگے ہے میں نے اسی بحر بے کنار بحر کی موجوں میں عالم بسیط کی کشتی کو چلتے دیکھا. اس کے اصول کا ارادہ کیا تو مجھے حکم ہوا کہ پہلے اس کے اجمال اور تفصیل کو جان. اب یہ جو کشتی والی بات ہے، یہ کشتی سے مراد جو نہیں ہے وہ سالک کا اپنا نفس ہی ہے، کہ جو اس کی کشتی ہے جو اس میں چل رہی ہے. ظاہری بات ہے کشتی انہوں نے استعارہ ہی لی ہے نا، کہ وہ آپ ایک سفر کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے کسی اس وسیلے کے تحت ہی کریں گے، تو اس میں آپ کا وہ جسم بھی آ سکتا ہے، نفس بھی آ سکتا ہے، کہ آپ اس نفس کے تھرو جو ہے وہ حق کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہی آپ کی جو ہے وہ کشتی بھی ہے اور سواری بھی ہے. تو کہتے ہیں میں نے اس کے اصول کا ارادہ کیا تو مجھے حکم ہوا کہ پہلے اس کے اجمال اور تفصیل کو جان،
کہ پہلے تو اس کی ڈیٹیل تو سمجھ گیا ہے کیا چیز, بعد میں تو سفر کری. ظاہری بات ہے کہ اگر آپ کو کچھ بھی نہیں پتہ کہ کوئی سواری آپ کو نہیں دے دی جائے اور آپ کچھ بھی نہیں, تو آپ اس کو چلا بھی نہیں سکتے نا. تو یہ وہی ہے کہ آپ پہلے اس کو سیکھیں کہ ہے کیا چیز. یہ عارفین کی کشتی ہے اور اس پر وارثین کی معراج ہے. بالکل مطلب بات واضح ہے کہ عارفین ہی اس کشتی پر جاتے ہیں اور وارثین کو اس کشتی پر جو نہیں ہے وہ معراج ہوتی ہے. ہاں, علم دے وارث نہیں, اصل میں وہی نبوت کے وارث, مطلب خالی علم تو نہیں ہے نا, اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. انبیاء کے جو وارث ہیں, وارثین تو وہی ہیں نا, عارفین وہ ہیں کہ جو حق کے عارف ہیں. اچھا جی, اس کے بارے میں یعنی کہ کشتی کو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ سالک کی جو ہے ایک رمز ہے, سلوک کے لیے جو اس کو چیز چاہیے تو یہ اس پر ہی ہے, اور وہ پھر آگے ساری اس کی ڈیٹیل آئے گی. میں نے دیکھا اس کشتی کی ذات روحانی ہے. روحانی سے مراد یہی ہے کہ مطلب جسمانی نہیں کہا اس کو, ایک ایسا روحانی کا ہے. روحانی سفر ہے نا, آپ کا سفر بھی تو روحانی ہے. معراج کون سی کوئی جسمانی معراج ہے. اس کے آلات آسمانی ہیں. آسمانی سے مراد ہے بلندی والے, یعنی کہ اعلیٰ کے معنوں میں آپ لے سکتے ہیں. اس کی ٹانگیں 2 قدم ہیں, یعنی کہ یہ اب اس کے ایگزیکٹ تو نہیں مراد شیخ نے 2 قدم کیوں ادھر ذکر کیا ہے, لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ 2 قدم سے مراد یہی ہے کہ بس یہ 2 قدم میں ہی آپ کو سارا سفر طے ہو جانا. اتنا لمبا کوئی اتنی نہیں ہے, چھوٹا سا ہی سفر ہے. اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو, نہ سمجھیں تو پھر تو آپ کا 1 قدم بھی نہیں اٹھنا. اور اس کی پتوار دل کے سکون کی طرح ہے. یہ پتوار کشتی کی ہوتی ہے, مجھے نہیں پتہ جو کشتی چلاتے ہیں. ہاں نہیں, وہ چپو ہوتے ہیں. نہیں, انہوں پتوار نہیں کہتے. پتوار جو ہوتی ہے وہ پیچھے سے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, ایک تو وہ والی ہے نا جو چپو سے ہی آگے پیچھے کر لیتے ہیں, لیکن پتوار شاید وہ جس سے ہینڈل کرتے ہیں آگے پیچھے جانا. اب مجھے ایگزیکٹ نہیں پتہ. چپو کو کہتے ہیں, چپو سے بھی خیر ہینڈل ہی کرتے ہیں, لیکن جس کشتی میں چپو نہیں ہوتے تو اس کی پھر پتوار دوسری ہوگی. اس کی غذا لطائف ہیں, چونکہ یہ روحانی ہے سارا معاملہ تو لطائف کی غذا چاہیے. اس کے بادبان والے ستون مواقف ہیں. ستون کیونکہ کشتی کی استعارہ ہے تو ستون پرانے زمانے میں وہ ستونوں میں بادبان ہوتے تھے, ہوا سے کشتی چلتی تھی. تو مواقف کا مطلب یہی ہے کہ موقف کے کسی جگہ پہ انسان وہ ٹھہر جائے, مقامات بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اس کا ثبوت یقین ہے, یعنی کہ یہ کشتی جو چلے گی تو یہ یقین سے ہی چلے گی, ثابت رہے گی. اگر یقین نہیں ہے تو پھر بھی ثابت نہیں ہوگی, ڈگمگائے گی. جس طرح سالک ڈگمگا جاتا ہے اپنے رائے سلوک میں, یہ وہی چیز ہے. اس کی لنگر کا قوت اور تمکین ہے. لنگر کا مطلب وہ جو لنگر نیچے زمین پہ ڈال کے کشتی کو ٹھہراؤ کے لیے, وہ بھی ثبوت کے لیے ہوتا ہے. اس کی لنگر کا قوت اور تمکین ہے. تو قوت اور تمکین سے ہی اس کا ثبوت ہے. یہ ثبوت کے معنوں میں ہی ہے, پچھلا بھی ثبوت کے معنوں میں ہے. اس کا بادبان شریعہ ہے. بادبان یعنی کہ ستونوں کے اوپر جو بادبان تھا اس کی جس کو ہوا لگ رہی ہے, ڈائریکشن بھی دے رہا ہے, بات اس کو ہوا لگے گی تو پھر کشتی بھی چلے گی نا, وہ شریعہ ہے. تو اس کا توازن والا بوجھ طبیعہ ہے, یعنی کہ کشتی جو نہیں ہے وہ ڈگمگا نہ جائے. توازن مطلب پرانے دور میں تو کشتیوں کو وہ وزن برابر رکھنا پڑتا تھا نا دونوں طرف. نہیں ابھی تو چلو اس کے اندر وہ سسٹم بھی ڈال دیے, پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں, جس کی وجہ سے کشتی ڈگمگاتی نہیں, بالکل سیدھی رہتی ہے. وہ ایک پراپر سسٹم ہے پورا. تو وہ پرانے دور میں یعنی کہ اس کا طبیعہ سے مراد یہی ہے کہ شریعہ اور طبیعہ یہ دونوں ہیں. طبیعہ سے آپ کا مراد ہے آپ کا جسم. آپ کا جسم ہی نہ ہو تو شریعت نے آپ پہ کیا حکم لگانا ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتی. تو یہ طبیعہ جب آپ کی ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر شریعہ, اور اس کے بعد پھر آگے جو نہیں ہے وہ نفس اور اس کے مراحل معاملات ہیں. تو یہ ساری چیزیں یعنی کہ لے کے ساتھ چلنی ہیں. اگر بندہ کہے کہ ایک چیز بھی مطلب یہ طبیعہ بھی چھوٹ گئی تو کشتی تو ڈوب گئی. تو خالی آپ بادبان لے کے پھرتے رہیں ادھر, تو کشتی نے کیا کرنا ہے, چلنا کیا اس نے. اس کا امیر نقل ہے. امیر مطلب امیر البار جس کو کہتے ہیں, کشتی کا جو بھی پائلٹ ہوتا ہے, پائلٹ جو ہوتا ہے اس کو امیر کہتے ہیں. نقل سے مراد ہے کہ یہ جو آپ کی قرآن اور حدیث میں جو چیزیں آئی ہیں وہ نقل ہے. تو یعنی کہ آپ کی کشتی جو چل رہی ہے نا, اس کو جو حاکم چلا رہا ہے تو وہ اس نقل پہ چلا رہا ہے, یعنی کہ ظاہر شریعت کو بھی آپ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. سادہ لفظوں میں یہ ہے. اس کا مقدم عقل ہے. مقدم یعنی وزیر, نقل کا وزیر جو نہیں ہے وہ عقل ہے. تو عقل بھی ساتھ چاہیے, صرف نقل سے کام نہیں چلتا. اگر بندہ کہے کہ صرف نقل پہ کام چلا لے گا
تو وہ بھی کشتی نہیں چلے گی. کہ ظاہری بات ہے عقل بھی آپ کو بتائے گی کہ جی آگے یہ ہے ڈائریکشن جو بھی ہوگا, کوئی آگے کو پانی ختم ہو گیا, کوئی جزیرہ آ گیا, کچھ بھی آ گیا, مطلب نقل کے ساتھ ساتھ عقل بھی چاہیے. عقل کا مطلب یہی ہے آپ کے ظاہری آواز, اور نقل کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی وہ آپ کو جو ایک باطنی طور پہ آپ کو رہنمائی کی گئی ہے. اس کا شکار غنیمت ہے. شکار کا مطلب یہی ہے کہ آپ کشتی میں ہوتے, ظاہری بات ہے سمندر سے آپ کو جو بھی شکار کریں گے کھانے کے لیے اپنی, تو ظاہری طور پر تو یہ مراد ہے, اور غنیمت سے مراد یہی ہے کہ وہ آپ کے لیے حلال ہے. اور باطنی طور پر وہی ہے کہ کسب آپ جو بھی اس میں کریں گے اس راہ میں, تو ظاہری بات ہے کہ یہ تو نہیں ہوگا نا کہ آپ کو ہر چیز اسی طرح پہنچائی جائے گی, تو آپ کو ساتھ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا. تو وہ جو کرنا پڑے گا نا, تو وہ اس کے والے سے کہا کہ وہ غنیمت ہے. اس کا نچلا حصہ آفات سے سلامتی ہے. سلامہ من النکال. اب یہ نچلے حصے سے مراد میرے خیال میں کشتی کی جو نچلی تہہ ہوتی ہے شاید وہی ہو, لیکن اس پانی نہ ٹچ ظاہری گل وہی ہے نا. تو وہ آفات سے سلامتی اس وجہ سے نا کہ وہ آپ کو اس آفت سے بچا رہی ہے جو کہ سمندر ہے, پانی ہے. تو اگر آپ کے وہ نیچے کچھ نہیں ہوگا تو آپ تو ڈوب جائیں گے. تو وہ آپ کے لیے آفات سے سلامتی ہے, یعنی کہ باقی بھی آفات, یہ تو ظاہری طور پہ مراد ہے نا, باطنی طور پہ جو بھی آپ کو اس سفر میں آفات جو بھی آئیں گی تو اس سے مراد. اس کے تاجر موارد ہیں. تجار ہوا, تجار مال تجارت بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اس کی مال تجارت جو نہیں ہے وہ موارد ہے. موارد کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر جو بھی وارد ہوتا ہے آپ کی طرف سے, وہ آپ سامان تجارت لے کے جا رہے ہیں ایک سینس میں, کہ وہ آپ اس کی تجارت کر رہے ہیں. تو سامان تجارت اسرار اور فوائد ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ اس سے جو آپ کو اسرار اور جو فوائد حاصل ہو رہے ہیں سلوک کی راہ میں, یہی اس کا سامان تجارت ہے. اور موارد یہی ہے کہ مطلب جو وارد ہو رہا ہے ظاہری بات ہے وہ بھی اسی سے ہی ہے نا. اس کا مقدم ازلی عنایت ہے. مقدم کا مطلب ہوتا ہے کہ آگے والا حصہ یا جو بھی ہے, لیکن یہاں پر ازلی عنایت سے مراد یہی ہے کہ آپ اس کشتی میں بیٹھے ہیں اور سفر کر رہے ہیں, تو آپ خود سے ہی کر رہے ہیں, اور وہ ازلی عنایت جو آپ کی عین میں آپ کو حاصل تھی اس کے تھرو عین ثابتہ ہی ہے, یعنی کہ اس کے تھرو یہ آپ کر رہے ہیں. اگر وہی نہیں ہوگی تو کشتی بھی نہیں ہوگی, سفر بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کا مؤخر مقدم اس وجہ سے کہا کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی, عین ثابتہ سے ہوئی. اس کا مؤخر ابدی توجہ کا اغراض سے پاک ہونا ہے. اس کا مؤخر یعنی کہ اس کی انتہا کیا ہے. ابتدا تو یہ تھی نا کہ جو وہاں سے آپ کا ازلی سلسلہ تھا تو یہ چلا. انتہا اس کی یہ ہے کہ آپ کی جو توجہ ہے غرض ختم ہوگی آپ کی. غرض کا مطلب ہے کہ ہر چیز آپ کو کسی غرض کو فائدے کے لیے چاہیے ہوتی ہے نا, تو جب حق آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اغراض, دنیاوی اغراض ہوں یا نفسانی, جو بھی ساری اغراض جب آپ کی ختم ہو جائیں گی تو یہ والا اس کا جو نہیں ہے اس کی انتہا ہے یا مؤخر ہے. تقدیس الہمت فی الابد. اس کا مؤخر یہ ہے کہ آپ کی توجہ ابد میں یعنی کہ حق میں ہی ہو جائے. ظاہری بات ہے کہ ابد کی حق میں جو نہیں پاک ہو جائے تو مطلب بات. ان توارک العلل, اور وہ جو آپ کو اس میں علتیں پیش آ رہی ہیں ان سے بھی نجات مل جائے. رائے سلوک میں جو علتیں پیش آ رہی ہیں, ہاں علت مطلب آپ کہہ لینا مشکلات, بیماریاں جو بھی ہیں. اس کا سمندر افکار ہیں اور اس کی ہوا اذکار ہیں. اب یہاں پر شیخ نے نا دو چیزیں بیان کی ہیں جو ان کا پورا ایک سلوک کا ایک راہ کا طریقہ کار ہے. کہ شیخ کے نزدیک سلوک اور سفر میں فرق ہم پہلے بھی مطلب میں بتا چکا ہوں, شیخ بھی بتا چکے ہیں. سلوک اسے کہتے ہیں کہ جب آپ ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں, چاہے آپ عمل کر رہے ہیں, چاہے آپ ذکر کر رہے ہیں, چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں, چاہے آپ روزہ رکھ رہے ہیں, ایک ہی عمل کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں, تو یہ ہے سلوک ہے. اس میں آپ کی کوئی عقل شکل کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی فہم کی ضرورت نہیں ہے. ظاہری بات ہے آپ نے بس ایک ہی عمل بار بار کرنا ہے, ذکر کرنا ہے جتنی دفعہ, نفل پڑھنی ہے تو اتنی دفعہ, قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو اتنی دفعہ. دوسری جو چیز ہے نا وہ سمندر افکار ہیں. سمندر کیا چیز ہے؟ سمندر افکار سے مراد یہ ہے کہ جب آپ سفر کر رہے ہیں, تو جب آپ سفر کرتے ہیں تو سفر آپ کرتے ہیں کہ علم میں, تو علم جو نہیں ہے وہ ایک سمندر ہے, اور علم میں جو آپ سفر کرتے ہیں تو آپ ہر چیز سمجھتے جاتے ہیں, اس کو فہم حاصل کرتے ہیں. اور سفر میں آپ ایک جگہ پہ نہیں مطلب رہتے. یہ جو سلوک ہے نا اس میں آپ ایک ہی شہر میں سفر کر رہے ہیں,
صبح آپ دفتر گئے پھر شام کو واپس صبح مطلب ایک صبح ایک آپ نے ذکر کیا پھر اگلے پھر تیسری ایک ہی شہر میں سفر آپ نہیں کر رہے, مسافر آپ نہیں ہیں, لیکن آپ سفر تو کر رہے ہیں, جا رہے ہیں آ رہے ہیں. دوسرے میں آپ مسافر ہیں, آپ نئی چیزیں دیکھ رہے ہیں, ہر دفعہ آپ کو نئی چیز ملے گی. تو اس وجہ سے کہا سمندر کو اسی وجہ سے اس سے بھی دی کہ سمندر ایک وسیع ہے نا, تو اس سینس میں اس کو کہا افکار سے مراد یہی ہے کہ آپ علم باللہ کی فہم حاصل کر رہے ہیں, اور وہ جتنی آپ حاصل کر رہے ہیں اس سلوک میں وہ آپ کے لیے ہے. اس کی موجے اعوال ہیں اور اس کی دعا اعمال ہیں. تو موجے اعوال ہیں بالکل واضح ہے کہ آپ کی جو بھی کیفیات بن رہی ہیں وہ سمجھ لیں کہ ایک موج ہی ہے جو کہ آپ سے ٹکرا رہی ہے. کوئی کیفیت آتی ہے تھوڑی دیر کے لیے, اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے, پھر نہیں آتی ہے, حالت انسان کی چینج ہوتی رہتی ہے. تو یہ موجیں جو نہیں ہیں یہ ہمارے ساتھ جو کیفیات ہماری ہیں, یہ ہماری کیفیات ہی ہماری موجیں ہیں جو کہ ہمارے احوال ہیں. اور اس کی دعا اعمال ہیں. اور اس میں یہ جو آپ نے اذکار کی بات کی, ایک تو وہ تھی نا کیفیات, اور یہ کیفیات دونوں سے آتی ہیں, مطلب اعمال سے بھی آئیں گی اور علم سے بھی آئیں گی, دونوں طرف سے آتی ہیں. تو دعا اعمال ہیں. اب اس میں جو لفظ دعا کا ہے نا, اس کی میرے خیال میں کو مطلب دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہے, لیکن اعمال کا مطلب وہی ہے کہ جو آپ اعمال کر رہے ہیں, تو وہ جو نہیں ہیں وہ بھی بڑے ضروری ہیں اعمال, اس کے بغیر بھی جو ہے وہ کام نہیں چلے گا. تو یہ شیخ نے جو ہے نا پورا رائے سلوک کا ایک بتا دیا ہے کہ سلوک کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے. ساری چیزیں ہی چاہیے, اس میں کوئی چیز انہیں چھوڑی نہیں. آپ کا جسم, آپ کی روح, آپ کا نفس, آپ کا سلوک, آپ کے اذکار, آپ کے اعمال, آپ کی شریعت اور آپ کی عقل, آپ کی طریقت,